العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے آج کی ہماری بابرکت اور مقدس حاضری کو، جمعۃ المبارک کی اس نشست کو ہم سب کے لیے عزت کا، برکت کا، دین اسلام کی حسین اور پاکیزہ تعلیمات سے آگاہی کا باعث سبب بنائے. خالق کائنات ہمیں نسل در نسل دین کا نور، شریعت مطہرہ کی انوار و تجلیات اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر حیات پاک کو ہم سب کے لیے اللہ کریم نمونہ بنائے اور ہمیں اس کی برکات سے سرفراز فرمائے. عزیزان گرامی، کائنات ارضی پر تربیت اور تعلیم اور تہذیب کے جو خوبصورت اور حسین موتی اسلام کے گلستان بخشے گئے، اس کی انسانی کائنات میں کہیں اور نظیر مثال ہمیں نہیں ملتی. اسلامی تعلیمات اور کتاب انقلاب کے نور نے جن شخصیتوں کو ہمارے سامنے رکھا ہے اور جن کی حیات پا آج بھی مورخ کی شدت کے باوجود، دانشوروں کی
فکر کے باوجود براہ راست امت مسلمہ کے نوجوانوں کو برکات اور خیر بانٹ رہی ہے، وہ لوگ ان کے عظمت و رفعتوں کا تمام تر جو فلسفہ ہے وہ گلستان محمدی اور گلشن زہرا سے پھوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگرچہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اداروں کی صورت میں، انسٹیٹیوٹس کی صورت میں، سکولز اور کالجز کے ماحول کو، یونیورسٹیز اور مدرسوں کے ماحول کو ایسا بنایا جائے کہ بچہ زندگی کے جس شعبے میں بھی ہو اور دنیا کے جس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہو، اس کے اندر وہ تربیت اس کے والدین کی اور اس کے اساتذہ کی محنت جھلکتی ہوئی نظر آنی چاہیے۔ تو اس لیے اسلام نے ان پاکیزہ لوگوں کے جو خوبصورت زندگی کے نقوش فراہم کیے ہیں وہ بلا شبہ قابل فخر، قابل رشک اور قابل تقلید ہیں۔ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ماں کی تربیت اور باپ کی تعلیم نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ بچپن کو انسانی کائنات کے لیے ایک ایسا رہبری اور رہنمائی کا نشان قرار دیا ہے کہ اگر وہ اس کو سامنے رکھیں تو ہماری نسل یقیناً وہ جتنی بھی یورپ اور لادینی قوتیں کوشش کریں وہ اس سے بگانہ نہیں کر سکتے۔ تو عرض یہ ہے، ہمیں جب وہی انوار و تجلیات پاک پیغمبر کی بارگاہ سے دیکھنے کو نصیب ہوتے ہیں تو وہاں ہمیں تربیت مصطفی کا، قربت مصطفی کا، گلستان مصطفی کے پھول، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، شہزادہ گلگوں قبا، راکب دوش مصطفیٰ، دل بند سیدہ زہرا، حضرت سیدنا امام حسین کی حیات پاک میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ اللہ کا ہم سب کو شکر ادا کرنا ہے اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہمارے بڑوں نے جو لکیریں، جو لائنیں کھینچی ہیں وہ کتنی حسین ہیں عقائد کی، نظریات کی۔ اقبال فرماتے ہیں نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، یعنی وہ جو 4000 سال قبل جو نور پھیلنا شروع ہوا تھا تربیت کی صورت میں، صحبت و قربت اور تعلیم اور شفقت پدر کی صورت میں، وہ کائنات نے اس کے اسی برکات کے تسلسل کو بام عروج پر دیکھا، حضور کی بارگاہ سے نکل کر حسین ابن علی کی صورت میں علیہ السلام۔ وہ کیسا حسین ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان بچے کو کیسا ہونا چاہیے، والدین کے سامنے اف نہ کہے۔ مسلمان بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے، وہ باپ کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہ کرے۔ مسلمان بچے کو کیسا ہونا چاہیے، وہ اپنی ماں اور باپ کے آنے پر ادب سے کھڑا ہو جائے۔ مسلمان بچے کو کیسا ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ کہے جو آپ نے فرما دیا، آپ میرے باپ میری ماں ہیں، میرے لیے سب کچھ وہی ہے۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے، آپ فرمائیں، یعنی ان کی سرپرستی اور رائے کو لے کر ادب کے دائرے میں آپ آگے بڑھیں گے
تو منزل قدم قدم پر آپ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ 4 پیسے کا آ جانا یہ کوئی کامیابی تھوڑی ہے، کسی رشوت والے منصب و عہدے کا مل جانا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی تھوڑی ہے، یہ تو بدبختی ہے۔ آپ دیکھیں کہ گجرات میں بارش آئی، ڈی سی او صاحب کے اس آفس میں پانی بھر گیا تو اندر کمرے سے اور دفتر سے شراب کی بوتلیں پانی میں بہتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ ظاہر ہے جب ماں باپ کی کمائی گندی ہوگی، سکولوں کی تربیت گھٹیا ہوگی، تو بچہ وہ ڈی سی بن جائے، ایس پی بن جائے، تو جس کے دفتر میں شراب چل رہی ہے اس کی تو ماں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، اس بغیرت کو تو ویسے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ لیکن کیونکہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے خدا بننے کے دعوے کرتے ہیں، اقتدار کے نشے میں یوں مست ہوتے ہیں کہ ان کے اندر خباثت اور غلاظت اس قدر ہوتی ہے کہ وہ تو انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ اب بتائیے کہ جانے والے سائل کو اس بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا نشے میں دھت بدکار غلیظ آفیسر اس کو کیا دے سکتا ہے انصاف؟ تو جس طرح گھٹیا لوگ ان کرسیوں پر بڑے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کا ان سوروں سے پالا پڑتا ہے۔ پھر بھی اللہ کا شکر ہے یہ قوم بڑی صبر والی ہے۔ مزدور اپنی پوری کمائی ان کے گندے پیٹ اور ان کے غلیظ منہ کو بند کرنے کے لیے دے کے آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے چلو کچھ کوئی بات نہیں، کیونکہ اس سسٹم میں ایسا غلاظت آ چکی ہے۔ اللہ ہی ہے جو اس قوم کو اپنی خیر سے نوازے۔ کل کے اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ کسی علاقے کا ایس ایچ او 10 محرم الحرام کو شراب کے نشے میں دھت وہ جوا خانے میں پکڑا گیا ہے، جوا کھیلتے ہوئے شراب کے نشے میں۔ میں اس کو نہیں کہتا، میں کہتا ہوں وہ کتنی ماں کتنی گندی ہوگی، وہ باپ کتنا بدبخت اور بغیرت ہے جو اس طرح کے وجود کو تراشتے ہیں۔ تو ایسے گھٹیا تربیت اور ایسے غلیظ لوگ جہاں بھی بیٹھے ہیں، ان سے کیا توقع رکھو گے کہ وہ آپ سے کیسے بولیں گے؟ ان کو کیا پتا جو نشے میں دھت ہوگا کہ چادر کیا ہوتی ہے، 4 دیواری کیا ہوتی ہے، پردہ کیا ہوتا ہے، حیا کیا ہوتا ہے، شرم کیا ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہم اس غلیظ سسٹم کا حصہ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو عرض یہ ہے تربیتوں کا کمال ہوتا ہے، صحبت کا کمال ہوتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں ماؤں کی صحبت جو ہوتی ہے وہ پھول تراش کر لوگوں کو دکھاتی ہے۔ جب ماں اعلیٰ ہوگی اس کی جھولی میں پلنے والا بیٹا بھی اس ماں کی تربیت کا، یورپ ہو یا امریکہ، عصری تعلیم ہو یا دینی، وہ پڑھ کر بتائے گا، وہ اپنے پریکٹیکلی بتائے گا کہ میری ماں کا کتنی تربیت کا اثر ہے۔ جب ظاہر ہے ماں شب زندہ دار ہوتی ہے تو بیٹا یورپ میں بھی پڑھ کے آئے تو ماں کی صحبت کا، باپ کی حلال کمائی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کو کردار کو یوں نور بخشنا چاہیے کہ ان کی گود میں کھلنے والے پھول بڑے ہو کر آفیسر بھی بنے تو بدکار نہ ہوں، وہ سائنسدان بھی بنے تو ڈاکٹر عبدالسلام جیسے بدبخت اور بے شرم اور بدکمینے غلیظ غدار نہ ہوں، بلکہ حضرت محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر جیسے ملک کے وفادار بھی ہوں اور ختم نبوت کے چوکیدار بھی ہوں۔ تو یہ نور ماں کی طرف سے ہوتا ہے، ماں اعلیٰ ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں اسلام بار بار اس طرف موڑتا ہے، اسلام بار بار اس طرف لگاتا ہے، اسلام بار بار اس کو دکھاتا ہے۔ اور اقبال بھی یہی کچھ کہتے ہیں، آؤ ماؤں کے کردار کو دیکھو، ماں کے کردار کو دیکھو، شبیر کا کردار تمہیں بتائے گا کہ شبیر کی ماں نے کیا کیا ہے۔ ماں کا کردار کتنا اعلیٰ ہے، کتنا عرفہ ہے، کتنا حسین ہے، کتنا پاکیزہ ہے۔ اس لیے
اس کے لیے ضروری ہے کہ میں پھر عرض کروں کہ ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کہاں اور کس کی طرف موڑنا ہے، موو کرنا ہے۔ بچے تو ظاہر ہے معصوم کلیاں ہوتی ہیں، اس کو جس ماحول کی جانب بھی لے جائیں، جن کے نزدیک، جس بیٹی کے نزدیک کامیاب عورت ملالہ یوسف زئی ہوگی، جس بیٹے کے نزدیک کامیاب بیریٹون کا ملک ریاض ہوگا، جس بچے کے نزدیک کامیاب بیوروکریسی میں اور اس طرح کے لوگوں میں یا حکمرانوں میں اس طرح کے بے حیا بے شرم لوگ ہوں، تو ظاہر اس نے کیا کرنا ہے۔ جب ہم بتائیں گے بیٹا اپنے لیے آئیڈیل ان کو رکھو جنہوں نے سادگی میں ایڈمنسٹریشن میں قدم رکھا، کپڑے ان کے پھٹے پرانے تھے، سادہ تھے، پیبند لگے ہوئے تھے، لیکن جب رکا لکھتے تو دریائے نول بھی رکا ہوا چل پڑتا۔ بیٹا ایسے بنو کہ جب زلزلہ آتا تو زمین پہ ڈنڈا مار کے وہ کہتے کیا تجھ پہ مصطفیٰ کے شاگرد عمر نے انصاف نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو پھر تیرا حل نہ کیا ہے۔ یہ تصور ہم ان کو بتائیں گے تو ہوگا کہ جب امام علی مقام و حسنین کریمین تو انشاءاللہ اس کی برکات بھی ہوں گی۔ بہرحال مایوس بھی نہیں ہے ہم، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ تو عرض یہ ہے اس خوبصورت انوار کو امام علی مقام کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا پھر نور علی نور سلسلہ یہ ہے کہ وہ گھرانہ، اس گھرانے میں کمال کیا ہے اور اس گھر کے ہر فرد میں کمال کیا ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہے۔ نبی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، حسینیت، حسینیت، نعرہ حیدری۔ اس لیے ہم سب کو ضروری قرار دیا گیا، اس لیے تو کہا گیا ان کی زندگی کو پڑھو، سامنے رکھو، دیکھو، اور تول ناپ نہیں کرنا، بس تم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ان سے پیار کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کبھی میدان ختم نبوت کے تحفظ میں اور کبھی توحید کے تحفظ میں، کبھی اسلام کے تحفظ میں یہ خاندان منظر عام پہ میدان عمل میں اترتا ہے۔ یہ سارا کا سارا ماں کی تربیت اور باپ کے اس پاکیزہ تعلیم کا اثر ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انہی کی تربیت کر کے ظاہر گئے، یہ بچپن سے ہی وہ لیڈر ہیں جن لیڈروں کا کام ہی دین کا تحفظ ہے۔ اگر اسلام کی شرازے کو بکھرنے کا مرحلہ پیش آئے تو اس کو امام حسن مجتبی خاموشی سے اپنی حکومت و خلافت کی قربانی دے کے اسلام کے شرازے کو بکھرنے سے بچاتے ہیں۔ اور اگر اسلام رفعت اور عظمت کے اعتبار سے یزید بدبخت اپنی بغیرتی کے روپ میں اسلام کو کمزور کر کے شعائر اسلامیہ کو کمزور کرنے کی ناپاک کوشش کرے تو پھر حسین ابن علی پوری قوت و طاقت کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو کر بتاتے ہیں مجھے زہرا نے عظیمت کے لیے پالا ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے جب رخصت کا وقت آتا ہے مد نظر اسلام کی عظمت ہو تو حسن مجتبی ہوتے ہیں، اور جب عظیمت کا وقت آتا ہے مد نظر یزیدیت کی بدبختی ہو اور عالمی جو طاقتوں کا اثر ہو اس کو زائل کرنا ہو تو پھر حسین عظیمت کے روٹ پر بھی نظر آتے ہیں۔ اب پھر اس تناظر میں حضور کے اس فرمان کو آپ سنیں گے تو پھر ہم اس پر اشش بھی کرتے گئے اور 100 جان سے قربان ہوتے ہیں کہ حضور نے کیوں اس طرف موڑا، اسی لیے تک ان کی برکات، ان کی صحبت اور ان کی حیات پاک آپ کے لیے میرے لیے خیر بانٹنے والی ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا، زید بن ارقم روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہا او کما قال۔ اس کو ترمذی نے بیان کیا، اس کو احمد بن حنبل نے
اس روایت کو جناب امام نسائی نے بیان کیا، ابن ابی شیبہ نے بیان کیا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ مروی حضور سے روایت کرتے گئے، سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو میں دو چیزیں تم میں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہرگز ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے۔ گویا حضور کی عطا کردہ چیز ہے ہی وہ جو ہمیں گمراہی سے بچاتی ہے۔ آج بھی امت اگر گمراہی سے بچنا چاہتی ہے تو حضور کے عطا کردہ ان خود خوبصورت عالمگیر فرامین اور قوانین کو مد نظر رکھ لو تاکہ میری اور آپ کی نسل گمراہی سے بچ سکے۔ پھر میرے کریم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی یاد رکھنا، احدہما اعظم من الآخر، کبھی ترازو لے کے تولنے نہ بیٹھ جانا کہ یہ دونوں چیزوں میں بڑی چیز کیا ہے۔ حضور نے فرمایا جو میں نے تمہیں عطا کر دی ہے دونوں ایک دوسرے سے بڑی ہیں۔ آقا وہ کیا ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء، ان میں پہلی چیز یہ ہے، فرمایا اللہ کی کتاب ہے، آسمان سے زمین تک لٹکتی ہوئی رسی ہے۔ اور پھر کون ہے؟ حضور نے فرمایا وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، پھر میری آل بیت ہے۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر گئے۔ یعنی جب تھیوری کی بات آتی ہے تو قرآن نور بانٹتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب قرآنی احکامات کے پریکٹیکل کو نمونے اور شخصیتوں میں ڈھال کر دیکھنے کی بات آتی ہے تو پھر کبھی علی سامنے ہیں، کبھی سیدہ زہرا سامنے ہیں، کبھی سیدنا حسن مجتبیٰ سامنے ہیں، کبھی امام علی مقام حسین ابن علی سامنے ہیں۔ یہ سارا کا سارا گھرانہ ہے ہی وہ برکت والا کہ جو آج تک ان کے انوار و تجلیات معاشرے میں نور بانٹ رہے گئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں او امت کے لوگوں، اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے خرابی معاملات کو درستگی کی طرف لانا چاہتے ہو، پھر آؤ اس تعلیم کو سامنے رکھو جن کی قربت و صحبت اور نیاز مندی سے قیامت کے دن حضور کے دست اقدس سے کوثر کا جام بھی ملے گا، اور پھر صراط مستقیم کے انوار ہمیں اس دن پھر پل صراط سے گزرنے میں بھی آسانی کا باعث بنے گے۔ اس لیے تو ہم آج بھی کہہ رہے گئے امت کو بچنے کے لیے اس کی طرف جانا ہوگا، اہل بیت کی محبت کی طرف جانا ہوگا، آل رسول کی الفت کی طرف جانا ہوگا۔ اس الفت کو جو کم کرے وہ مولوی ہو یا پیر، اس بدبخت سے دور نکلنا ہوگا۔ اس آل بیت کی الفت سے جو دور کرے وہ اپنا ہو یا پرایا، وہ نام نہاد محقق ہو یا نام نہاد مدرس ہو، اس سے دور جانا ہوگا، کیونکہ مصطفیٰ کریم کی آل کی محبت ہمیں کر کے بتائی گئے۔ ابو بکر و عمر و عثمان نے حضور کی آل سے محبت کر کے ہمیں بتائی گئے۔ امام ربانی مجدد الفسانی نے حضور کی آل سے محبت کر کے ہمیں بتائی گئے۔ جناب فضل خیر آبادی نے حضور کی آل سے پیار کر کے ہمیں بتایا گئے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے حضور کی آل سے محبت کر کے ہمیں بتایا گئے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی نے آپ نے کیسے محبت کی ہے۔ ایک اصول یہ بھی ذہن میں رکھیے، ہم تو اندھے لوگ ہیں، ہم تو عقل و دماغ کے کورے لوگ ہیں، ہم تو اس سید کا احترام کرتے ہیں جو بڑا گدی نشین ہو، ہم تو اس سید کو پروٹوکول دیتے ہیں جو بڑے خانقاہ کا سجادہ نشین ہو، ہم تو اس سید کو احترام سے دیکھتے ہیں جس کے مریدوں کی تعداد سینکڑوں یا
ہزاروں یا لاکھوں میں ہو، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہمارے اندھے پن کی علامت ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت اہل سنت کے اس امام کا تصور کیا ہے۔ میں اپنے دیوبندی دوستوں کو، وہابی دوستوں کو، شیعہ دوستوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، آپ بھی پیار کرتے ہیں، ذرا میرے امام کا مزاج دیکھیے، اہل بیت سے محبت کرنے کا انداز دیکھیے، یہ دنیا میں آپ کو اور کم ہی میسر آئے گا۔ وہ انداز محبت کیا ہے کہ آپ کے علاقے میں آپ کی اس عظمت علمی کو سامنے رکھ کے، خدمات دینیہ کو سامنے رکھ کے، آپ کے علاقے کے علماء کے استاذ ہونے کے اور اہل اسلام کے اتنے بڑے امام ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے آپ کی خدمت میں دعوت پیش کی، آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، محلہ میں جلوہ گر ہوں، ہم آپ کے لیے کوئی دعوت کا اہتمام کر کے وہاں کے لوگوں کو چند لمحے آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازیں۔ امام میرے نبی کے غلام فاضل بریلی امام اہل سنت نے دعوت کو قبول کیا، آپ تشریف لے گئے، جب جانے لگے تو ان لوگوں کی محبت کا یہ عالم تھا جیسے آپ اپنے مشائخ کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے لیڈرز کے لیے استقبال کا اہتمام کرتے ہیں، انہوں نے بھی استقبال کا پروٹوکول کا اہتمام کیا۔ اس دور میں ان کا اپنا رنگ تھا، انہوں نے ایک پالکی بنوائی اور پالکی کو پھر چند نوجوانوں نے کندھے پہ رکھ کے اور نعرہ مستانہ لگاتے ہوئے امام صاحب کو ان کی جناب مطلوبہ جگہ پر، دعوت والی جگہ پر لے جانے کے لیے پھر نعروں کی گونج میں اٹھا کر چلنے لگے۔ دنیا نے دیکھا حضرت جناب امام احمد رضا پالکی میں بیٹھ گئے، لوگوں نے نوجوانوں نے اٹھایا، جیسے ہی اٹھایا تو امام اہل سنت نے آواز لگائی، خدا را رکھ دو، خدا را رکھ دو، غضب نہ کرو، رکھ دو، اللہ کا واسطہ گئے ہو میری پال کی زمین پہ رکھو، خدا کے لیے میری پال کی زمین پہ رکھو، کہ وہ جو باطن کی نظروں سے میں گنبد خضرا کے فیضان کو لیتا ہوں، وہ میرا سسٹم کمزور ہو رہا ہے، وہ رابطہ کمزور کر رہے ہو، اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے پالکی اٹھانے والے مزدوروں اور غلاموں میں اور خادموں میں مجھے یوں لگتا ہے جیسے سید زادہ کوئی موجود ہے۔ لوگ حیران ہوئے، ہم تو وضاقتہ دیکھ کے احترام کریں، سچ بتاؤ اگر کوئی سید ریڑی لگا کے کھڑا ہو ہم احترام کیوں نہیں کرتے؟ اگر کوئی سید مزدوری کر رہا ہو ہم کیوں احترام نہیں کرتے؟ ممکن ہے بڑی دربار پہ بیٹھے ہوئے اس سید زادے سے اسلام کو اور اللہ کو وہ پسند ہو جو بیکری پہ ملازمت کر رہا ہے، وہ جو تنور پہ روٹی لگا رہا ہے، وہ جو مزدوری کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں تو اپنے معیار گئے لیکن ہم اپنے طور پہ دیکھنے والے ہیں۔ اللہ کرے ہماری بھی آنکھیں ایسی ہو، ہم سادات کا احترام، ان کا پروٹوکول گاڑی دیکھ کر نہ کریں بلکہ خون رسول ہونے کی وجہ سے اہتمام کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاتھ جوڑ دیے، اب بتائیے ہزاروں لوگ استقبال کے لیے موجود ہو اور امام اہل سنت ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں اور ان کے لیے ان کے سامنے جو پالکی اٹھانے والے مزدور ہیں ہاتھ باندھے کھڑے گئے، حیران ہو کے دنیا پوچھتی ہے کیا ہوا؟ کہا پہلے بتاؤ سید زادہ جو یہاں گئے سامنے تشریف لائے تو ایک نوجوان کی آنکھوں سے آنسو امڈ پڑے، وہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت کو، امام اہل سنت کو، جناب مزدور سے کب کوئی برادری پوچھتا ہے، مزدور سے کب کوئی قبیلہ پوچھتا ہے، مزدور سے کب کوئی تعلیم پوچھتا ہے، مزدور سے کب کوئی فیملی بیک گراؤنڈ جاننا چاہتا ہے؟ آپ کا اعلان ہوا، مزدوری کے لیے آیا ہوا تھا،
میں نے کہا چلو یہ اتنے بڑے امام سے میں اپنی محبت کا اظہار کروں گا تو خیر ہو جائے گی۔ امام فرماتے گئے اب ایسا نہیں ہوگا، اب آپ پالکی میں بیٹھو گے اور 1000 کتاب لکھنے والا احمد رضا، ہزاروں محققوں کو انوار بخشنے والے فاضل بریلی اور بر صغیر کے ذروں کو غیرت و حمیت کا نور دینے والے امام اہل سنت فرماتے ہیں اب میں اٹھاؤں گا اور اٹھا کر بتاؤں گا کہ اہل بیت رسول کی جگہ ہماری سواریوں کے کندھوں پر نہیں ہے بلکہ ہمارے جیسے علماء کے کندھوں پر ہے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہم اہل بیت اطہار سے پیار لفظوں کی صورت میں نہیں کرتے بلکہ پریکٹیکلی کرتے گئے۔ اسی لیے تو میرے امام تول ناپ کیے بغیر کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ، اگر ذوق نہ بنے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر ذوق اجازت دے تو آپ کہہ سکتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ۔ یا اللہ جو کچھ ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا ہم اسی کا اظہار کر رہے گئے اور کہہ رہے گئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ نور کا، اے تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ اے میرے پیارے امام آپ نے جو فکر پیش کی ہے کہاں سے لی ہے؟ فرمایا صحابہ کا مزاج یہی تھا، وہ سیدہ کے دروازے پہ آتے، مولا علی کے گھر آتے اور آ کے کہتے یا علی اپنے حسن کو بھی بھیجو، حسین کو بھی بھیجو، ہم ان کو سامنے دیکھ کر اس صورت محمدی کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا چاہتے گئے جن کی شکلیں دیکھ کر ہمیں پاک نبی کی تصویر یاد آ جاتی ہے۔ اب یہ عقیدت یہ محبت ہمیں صحابہ سے میسر آئی ہے، اور جب کوئی ایک شہزادہ نکلتا گزرتا لوگ کہتے سبحان اللہ، لیکن ابو بکر کہتے نہیں، جب دونوں سامنے ہو تو پاک نبی کی صورت نظر آتی ہے۔ میرے امام نے پہلے تو اس رنگ کو بیان کیا جس ماں کی بطن سے اس کی جھولی میں یہ آغوش میں یہ موتی آئے گئے۔ امام فرماتے ہیں اس ماں کو لاکھوں کروڑوں سلام۔ امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ بنت نور، زوج نور، ام نور و نور، اے بنت نور، زوج نور، ام نور و نور، بنت نور، زوج نور، ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا، یہ نور ہو کیوں نہ جس جھولی میں آئے وہ بھی نور ہے، جس گودی میں کھیلے وہ بھی نور ہے، اور کتنا عالی شان کنبہ ہے کہ ان کی ماں نور ہے، علی کی زوجہ نور ہے، اور محمد عربی کی شہزادی نور ہے۔ تو جب نور ہی نور ہو تو پھر میرا امام کہتا ہے میں کیوں نہ کہوں تیری نسل پاک میں ہے بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔
فرماتے گئے کہ ایک سینہ تک مشابہ، ایک وغاں سے پاؤں تک، ایک سینہ تک مشابہ، ایک وغاں سے پاؤں تک، حسن سبطین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، حسن سبطین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، اے صاف شکل پاک گئے دونوں کے ملنے سے عیاں، صاف شکل پاک گئے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ امام عالی مقام کے امام حسن مجتبی کی صورت کو دیکھ کر فرماتے گئے ایک سینہ تک حضور سے مشابہت رکھتے گئے اور ایک وغاں سے پاؤں تک گئے۔ جب یہ دونوں نظر آتے گئے پاک نبی کے صحابہ کو تصویر محمدی بنی دکھائی دیتی ہے تو زہرا تو وہ گئے جن کے گھر میں رسول کائنات کی تصویر حسن حسین کی صورت میں موجود ہے۔ امام اہل سنت فرماتے گئے لوگوں یہ خط توأم ہے، یہ وہ مشکل خط ہے کہ یہ اتنا حسین ہے، اس کی ایک تختی بھی جو پڑھتا گئے وہ کہتے ہیں تحریر بڑی اعلیٰ ہے، لیکن ابو بکر کہتے گئے، عمر کہتے گئے، علی کہتے گئے، جناب حضرت بلال کہتے گئے یہ دو خط گئے، یہ دو تاریخ، یہ دو تختیاں گئے مگر خط ایک ہے۔ جب حسن حسین دونوں سامنے ہوتے گئے تو پاک نبی کے صحابہ کہتے گئے ہمیں تصویر محمدی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے جب تربیت اعلیٰ ہوگی، جب نسبت اعلیٰ ہوگی، جب اللہ نے کمال برکت عطا فرمائی گئے تو یہ نور ان کو بخشا گئے۔ اب یہ دیکھیے جس گھر میں ایسا ماحول ہے اللہ کی عنایات اور رحمتوں کا نزول ہے اس گھر میں امام حسن مجتبی پردہ فرما گئے، پھر امام حسین امام عالی مقام کو ظاہر گئے۔ اب تصویر جو تھی وہ آدھی گئے، اب حضور سید عالم کا ایک شہزادہ مولا علی پردہ فرما گئے، حضرت سیدہ زہرا آگے علی المرتضیٰ کے شہزادے امام حسین جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتے ہیں تو امام عالی مقام نے شادی فرمائی اور شادی کی گئے جس خاتون سے اس کا نام گئے لیلہ بنت ابی مرہ۔ جب شادی کی گئے تو شادی کے بعد ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے اللہ اس کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائے، تو دنیا خواب گراں میں کروٹیں بدل رہی ہوتی ہے۔ حضرت امام عالی مقام روضہ رسول پر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، نانا جان پہلے دو بچے مل کر آپ کی تصویر نظر آتے تھے، اب اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے لیے نظر عنایت فرمائیے اور اپنے رب کے حضور آپ بھی میرے لیے ایک التجا فرمائیے کہ اللہ میرے گھر میں ایسا بچہ دے جو آپ کی مکمل تصویر و شبیہ نظر آئے۔ اب جب دعا ہم مانگے روضہ رسول کے وسیلے سے پاک مصطفیٰ کے وسیلے سے تو کرم بالائے کرم ہوتا ہے، عنایات کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے حضور دعائیں مانگتے تھے یا اللہ مجھے میرے نانے کی تصویر دے دے، اللہ میرے گھر میں رونق دے دے، اللہ میرے گھر میں بیٹا صالح دے دے۔ بیٹے مانگنا بھی نبیوں کی سنت ہے، اولاد مانگنا بھی نبیوں کی سنت ہے۔ یاد رہے کبھی اللہ کا جلیل القدر ابراہیم مانگتا ہے اللہ اسماعیل کی
صورت میں بیٹا دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، اللہ سب کو بیٹے عطا فرمائے اور ہر بیٹے کو والدین کا فرما بردار بنائے اور حضور کی عزت کا پہرے دار بنائے۔ اب دعا مانگنے والے حسین ہو، وسیلہ مصطفیٰ ہو اور جگہ روضہ رسول ہو اور ماں بطول ہو، تو پھر اس دعا کا کمال کیسا ہوگا، اس دعا کی قبولیت کیسی ہوگی۔ دن گزرے راتیں گزرتی گئے، ایک دن تہجد کے وقت نانا پاک کی زیارت ہوئی خواب میں۔ فرمایا حسین جی نانا جا، تمہارے گھر میں اللہ نے میری تصویر کی صورت میں تجھے نرینہ بیٹا صالح علی اکبر عطا فرمایا ہے۔ اب ذرا دیکھیے تربیت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ وہاں تو عالم یہ تھا کہ باپ کے سامنے بیٹے کی محبت کیسی ہے اور بیٹے کا ویژن اور بلندی کیسی ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جب تربیت ابراہیم خلیل اللہ کی ہو، اسماعیل اسلام کے نور بانٹتے نظر آتے ہیں اور وہی فیضان خاندانی برکات جب آگے بڑھتی ہیں تو پھر آگے گلستان محمدی سے وہ نور پھوٹتے ہیں، تو علی اکبر و علی اصغر جیسے، قاسم و اون و محمد جیسے حسین گلستان کے پھول کلیاں سامنے آتے ہیں۔ جب علی اکبر آئے، حضرت امام علی مقام گھر کی جانب آئے تو دیکھا شہزادہ علی اکبر اللہ نے لیلا کے وجود سے عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھیے جس گھر میں جتنا بڑا بندہ ہو، کوئی محلے کا بڑا، کوئی علاقے کا بڑا، کوئی شہر کا بڑا، کوئی صوبے کا بڑا، کوئی ملک کا بڑا، کوئی دنیا کا بڑا ہے، تو ظاہر گئے یہ تو وہ لوگ ہیں جو کائنات کے مالک ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اور دین کے بادشاہ ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، حضرت میاں محمد بخش فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں لوگوں یہ کون لوگ ہیں، ان کی پاور و طاقت اور مقام مرتبہ کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی عظمت و رفعت کا عالم یہ ہے کہ یہ دین اور دنیا کے بادشاہ ہیں، ہو بھی کیوں نہ خزانہ اتنا کہ آنے والا خالی نہ لوٹے اور توکل اتنا کہ خود بھوکے سو کر آنے والوں کے سوال کو پورا کر دے، اور ماں وہ ہے جو چادر یہودی کے گھر بھجوا کے دربار محمدی کے سائل کو اس کے بچوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرواتی ہے۔ جب یہ گھرانہ اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عرفہ ہے، تو میرے امام کے بھائی امام اہل سنت کے ویر مولانا حسن امام سخن فرماتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے گئے قدر و شان اہل بیت، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسین و عشق کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، حور کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوب رودو لا بنا ہے ہر
کائنات علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اللہ نے امام عالی مقام کو شہزادے کی صورت میں جو تصویر محمدی عطا فرمائی گئے، میرے امام نے جب آ کے اٹھایا تو گھر میں بوڑھی عورتوں کی چیخیں نکل گئیں۔ فرمایا آپ نے یوں اٹھایا، ہم نے یوں محسوس کیا جب آپ پیدا ہوئے تھے تو ہتھیلی مصطفیٰ کی تھی اور آپ ان کے ہاتھوں پہ جلوہ گر تھے۔ آج جب آپ نے اٹھایا گئے، کیونکہ تصویر مصطفیٰ کی گئے تو ہاتھ حسین کے گئے۔ علی اکبر کا حسن و جمال اتنا گئے، حسین و جمال اتنے گئے کہ لوگوں میں جو بھی جناب خوشخبری پھیلتی چلی گئی، مبارکبادیوں کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ ہر فرد ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے لوگوں مدینہ میں بادشاہوں کے گھر میں، دنیا اور دین کے سرداروں کے گھر میں اللہ نے بیٹا دیا گئے، شکل ساری نانے مصطفیٰ کی گئے۔ حسین کو اللہ نے بیٹا دیا گئے، صورت ساری مصطفیٰ کی گئے۔ حسین کے گھر میں وہ کلی جناب وہ پھول آیا گئے جو شکل مصطفیٰ اور شکل پیغمبر اور شبیہ رسول ہے۔ اپنے برائے مبارکبادیاں دینے آنے لگے، بچے اور علاقے کے سرداروں اور وڈیروں اور لوگوں کے مطابق ہی لوگوں کی محبت کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب ہر طرف سے خوشیوں کا ماحول گئے، ہر طرف سے مبارکبادیوں کا سلسلہ چل نکلا گئے۔ دن ہے رات گئے، مٹھائیاں کھا رہے گئے، اپنے طور پر لوگ لنگر بانٹ رہے گئے۔ دن گزرے، راتیں گزری۔ ایک دن سیدہ جناب لیلا بنت ابی مرہ کہتی گئے پاک امام کو ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ہر چھوٹا بڑا مبارکبادی دینے کے لیے آ رہا گئے، مدینہ سے لوگ آ رہے گئے، دیکھنے کے لیے بھی آ رہے گئے، پوچھنے کے لیے بھی آ رہے گئے، لیکن میں حیران ہوں ابھی تک آپ کی پیاری ہمشیرہ سیدہ زینب نہیں آئی، ابھی تک زینب پاک مبارکبادی دینے کے لیے نہیں آئی۔ میرے امام پاک کو جب یہ کہا گیا اور آپ فرماتے ہیں میں خود بھی دیکھ رہا ہوں، وہاں کھڑی ہوئی ایک کنیز بولنے لگی، کہتی ہے آقا جس طرح آپ کے گھر میں مبارکبادیوں کا رشک ہے، اسی طرح سیدہ کے بھی گھر میں مبارکبادیوں کا یوں تانتا بندھا ہوا ہے، آنے والے خیر لے رہے گئے، لینے والے لنگر لے رہے گئے، مبارکبادیوں کا سلسلہ جاری ہے، ہر چھوٹا بڑا وہاں حاضر ہو کر آپ کے بچے کی مبارک دے رہا ہے۔ اب جانتے ہیں رشتوں کے احترام کو سمجھنے والے لوگ، رشتوں کے تقدس میں جڑے ہوئے پاکیزہ فکر لوگوں کو پتہ ہے کہ بچہ بھائی کے گھر ہو تو پھر بہنیں کتنی خوش ہوا کرتی ہیں، بہنیں کتنی راضی ہوا کرتی ہیں۔ اب تو لوگوں یورپ کی تہذیب کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی بھرمار کی وجہ سے اور خرافات کی وجہ سے یہ رشتے دم توڑتے جا رہے ہیں۔ ان رشتوں کا تقدس ختم کرنے کی عالمی اجتماعی قوتوں کی یہ خواہش پوری ہونے جا رہی ہے۔ وہ یورپ جس میں رشتوں کا تصور بھی نہیں ہے، وہ جو کوشش کر رہے ہیں اسلامی تہذیب کو، مشرقی روایات کو مٹانے کی پوری کوشش ہے، لیکن خدا را آؤ کاروباری دنیا میں آگے نکل جاؤ، سائنسی تحقیقات میں آگے نکل جاؤ، ٹیکنالوجی کے ایجادات میں آگے نکل جاؤ، مگر رشتوں کے تقدس و احترام کو ختم ہونے سے بچا لو۔ چاچے کو باپ کا درجہ دو، باپ کو عزت و عظمت سے پیش آؤ، بہنوں بیٹیوں کی تربیت اور خوشیوں کا اتنا اہتمام کرو تاکہ پاک نبی راضی ہو جائیں۔ وہ میرا نبی اپنی بیٹی کا احترام کیسے پیار کرتا ہے یہ دیکھ لو، بیٹیوں کو خالی ہاتھ نہ جانے دیا، بہن کے بیٹی کے گھر میں خالی ہاتھ نہ گئے، بلکہ اپنی بیٹیوں کو اپنی بچیوں کو جہیز کی بجائے وہ جو شرعی طور پر
اللہ کے قرآن نے، محمد عربی کے دین نے جو اس کا حصہ جائیداد میں مقرر کیا گئے وہ اس تک پہنچاؤ تاکہ یہ سارے غلط رسوم و رواج اپنی موت مر جائیں۔ مسلمان یورپ کی تہذیب پہ فخر نہیں کرتا، انڈیا کے فلم اور ڈرامے سے وہ غلاظت کو اڈاپٹ نہیں کرتا۔ بیٹیوں بہنوں کی رخصتوں کو اتنا سادہ بنائیے تاکہ گھروں میں غریب کی بیٹی بیٹھی بوڑھی نہ ہو جائے۔ بیٹوں کی برات کو اتنا آسان بنائیے تاکہ غریب مزدور اپنی بیٹے کی برات کو آسانی سے کسی کی بیٹی کو عزت دے کر رخصت کرنے کے قابل ہو جائے۔ اگر ہم نے ایسے نہ کیا تو تاریک گلی میں بند گلی میں اس طرح گم ہو جائیں گے کہ ہماری نئی نسل وہ پھر راستہ ڈھونڈنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ روئے تو وہ قوم جن کے ماضی میں سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں ہے، پریشان تو وہ قوم ہو جن کے سامنے مندر میں پڑی مورتی ہے، مندر میں پڑا ہوا بت ہے، ہمیں کس چیز کی پریشانی ہے؟ ہمارے سامنے تو نور علی نور کردار موجود ہے، ہمارے سامنے بیٹی کی رخصتی کے لیے پیغمبر اسلام کی تعلیم موجود ہے، ہمارے سامنے بیٹوں کی شادی کے لیے مولا علی کے شہزادوں کی شادی کا رول ماڈل موجود ہے، ہمارے ہاں شادی نکاح کے لیے مصطفیٰ کے تربیت یافتہ ابو بکر عمر و عثمان و علی کے شہزادوں اور بچوں کی دنیا کا خوبصورت نظام موجود ہے۔ جب ہم اس کو قبول کریں گے، جب ہم اس کو لیں گے، آپ کو نظر آئے گا امام حسن شادی کر رہے ہیں تو ان کے نکاح میں بیوگان بھی آئی ہے، امام حسین نے شادی کی ہے انہوں نے بیوہ سے بھی نکاح کیے ہیں، ابو بکر عمر نے نکاح کیے تو بیوہ سے بھی کیے ہیں۔ جب یتیم بچیاں دیکھتی ہو، جب بیوائیں جناب والا پھر دیکھتی دیکھتی مر جاتی ہو تو پھر اس قوم میں غور و خوض کرنا ہوگا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کل کے اخبار نے اور میڈیا نے بھی یہ خبر بریک کی ہے کہ ایک باپ پہلے اپنی 2 بیٹیوں کا گلا کاٹتا ہے اور پھر وہ آپ خودکشی کر دیتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کتنا بدبخت ہے وہ محلہ، کتنی بغیرت ہے وہ قوم، کتنے بدنصیب ہیں ہم سارے لوگ کہ ہمیں یہ تو پتہ کہ پڑوسی کی بہن بیٹی کالج یا یونیورسٹی یا بازار گئی ہے، ہمیں یہ کیوں نہیں پتہ چلا کہ پڑوسی کی بیٹی فاقے سے گزار رہی ہے، ہمیں یہ کیوں نہیں پتہ چلا کہ جوان بچیاں پریشان ہوتی ہوئی بھوکی گھر میں بیٹھی ہیں۔ اگر وہ عزت بیچنے پر مجبور ہوئی، اور محلے کے چودھری ہو تم بھی مجرم ہو، محلے کے امام میرے سمیت ہم بھی مجرم ہیں، محلے کے پیر بھی مجرم ہیں، اب ڈوب کے مر جانا چاہیے بحیثیت قوم۔ ہمارے ہاں یہ پروگرام ایسے ہو رہے ہیں جب غریب اپنی بیٹی کو مارے، اپنے بیٹیوں کے گلے کاٹ رہا ہے محض غربت کی وجہ سے، محض پریشانی کی وجہ سے، اور جاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کے سارے سامان کو عیدی ویلفیئر میں دے دینا، عیدی والوں کو کہنا وہ میری میت کی تدفین کا اہتمام کرے، کسی کا بھار نعمت ایمان امان نہ اٹھانا، کسی کا احسان نہ لینا۔ ہم اتنی گری ہوئی قوم ہے، اور عمران کی گاڑی کے آگے بھاگنے والوں، اور پی ٹی آئی کے لیے جانے والوں، اور نون کے جھنڈے لگانے والوں، اور پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگانے والوں، اپنے پیروں کی گاڑیاں چومنے والوں، پیروں کی قبروں پر کروڑوں روپے کی چادریں چڑھانے والوں، مولویوں نعت خانوں پہ نذرانے پھینکنے والوں، ہمارے ہاتھ چوم کے پیسے دینے والوں، آپ سے لے کر میں، مجھ سے لے کر آپ تک ہم سارے اس معاملے میں بدقسمتی سے اس جرم میں ملوث ہیں۔ ہمیں پڑوسی کا دیکھنا ہوگا۔ آپ کے نبی کا دین کہتا ہے اگر تم رات کو پیٹ بھر کے سو گئے، پڑوسی بھوکا رہا، حاجی صاحب، صوفی صاحب، پیر صاحب، مولوی صاحب، تاجر صاحب، حضور فرماتے ہیں تم جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا جس کا ہاتھ یتیموں کے سر پر شفقت سے رکھا جاتا ہے، جس سے یتیم خوش ہے، دکان میں یتیم ہے تو خوش رکھو، محلے میں یتیم ہے تو خوش رکھو، فیکٹری میں یتیم ہے تو خوش رکھو، علاقے میں یتیم ہے تو خوش رکھو۔ یہ نماز کا نظام اس دین اسلام میں اسی لیے تو ہے، نمازی کا تمہیں پتہ ہو، پڑوسی کا تمہیں پتہ ہو، اس کے کپڑے، اس کا گھر، اس کو دیکھ کر حسد کا شکار ہونے کی بجائے اہتمام کرو۔ میرے پاک نبی فرمایا جس پر یتیم خوش ہے وہ سن لے قیامت کے دن وہ جنت
جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں۔ یہ سکھ مت کا نظام نہیں ہے، میں ہندوازم کی بات نہیں کر رہا، میں نے آپ کو کرسچینٹی کی بات نہیں بتائی، یہ آپ کو آپ کے دین کی بات بتا رہا ہوں۔ بحیثیت مسلمان ہم تو دنیا میں ایسے لوگ ہوتے کہ دنیا فخر کر کے کہتی جو محمد پاک کے ماننے والے ہیں وہ دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہے، لیکن ہمارے لہجے سخت ہیں، تعلقات کرخت ہیں، معاملات اتنے ظلم والے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں بس دنیا میں ہم جینے کے لیے آئے ہیں، لیکن اقبال کہتے ہیں وہ اور تھے جن کی مقصد دین کی سرفرازی تھی، جن کا مقصد محمد عربی کے دین کی سربلندی تھی۔ تو میرے نبی کے پیارے غلاموں، امام عالی مقام کے گھر میں پیدا ہونے والا شہزادہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں گئے، اور پھر دیکھیے ہمارے ہاں ایک وہ قوم بھی ہے جو یقیناً آل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے، ہمیں اس پہ سوالیہ نشان نہیں اٹھانے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ علی کے گھر میں 2 امام تھے، علی کے گھر میں 2 امام، حسن کے گھر میں کوئی امام نہیں آیا، وہ کہتے ہیں حسین کے گھر میں 1 امام ہے، آگے زین العابدین کے گھر میں 1 امام ہے، باقر جعفر موسیٰ کاظم کے گھر 1 امام ہے، لیکن میرا امام کہہ رہا ہے یوں تقسیم نہ کرو، اس گھر میں ہر آنے والا بچہ چھوٹا ہو یا بڑا وہ ہمارے لیے امام کا درجہ رکھتا ہے۔ تو بھی تو کہہ رہے گئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب۔ یہ جناب علی اکبر پاک سیدہ زینب آئی گئے، حضرت زینب جب اپنے بھائی کے گھر میں آئی گئے، امام عالی مقام کی خوشی بھی دیدنی ہوگی اور بہن کی محبت بھی دیدنی ہوگی۔ حضرت امام پاک فرما رہے گئے پیاری بہن زینب، ہم نے آنے والے لنگر بھی کھا رہے گئے، سائل مانگ بھی رہے ہیں، سائلوں کو ان کی مراد ان کے مانگنے کے مطابق دے رہے گئے، آپ بھی بانٹتی ہوئی آئی گئے، خوشیاں کرتی آئی گئے۔ آج اللہ نے آپ کے بھائی کو بیٹا دیا ہے، آپ بھی مانگو، حسین اپنے نانے کی برکت سے بابے کی عطا سے جو کچھ ہے اپنی بہن کو خوش کرے گا۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں بھیا میرے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہے، اللہ نے میرے بھائی کو تصویر محمد عطا فرمائی ہے۔ لیکن امام عالی مقام نے بچے کو دیکھا، سیدہ زینب بار بار دیکھ رہی ہے، لیلا جناب لیلا نے بچے کو اٹھایا اور بھائی کی حضرت امام عالی مقام کی پیاری ہمشیرہ سیدہ زینب کی جھولی میں ڈال دیا۔ جب بھائی سیدہ نے نانا پاک کی تصویر دیکھی تو فرمانے لگی بھیا آپ نے خود ہی تو کہا ہے مانگو، میں اور کچھ نہیں مانگتی، مجھے اکبر دے دو، اکبر میری جھولی میں دیا ہے، مجھے اکبر دے دو۔ جب علی اکبر کو جھولی میں ڈالا فرمایا اب آپ بھیا آپ نے مجھے دیا ہے، آپ جانتے ہیں بھائی کتنا مان ہوتے ہیں بہنوں پر، فرمایا آپ کی جھولی خالی تھی، میں نے اکبر آپ کی جھولی میں ڈال دیا، اللہ آپ کی جھولی بھی ہری فرمائے، اللہ ہر بہن بھائی کی جھولیوں میں نرینہ اولاد کی صورت میں پھول نصیب فرمائے۔ امام عالی مقام نے بیٹا دیا، سیدہ لیلا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کیونکہ بہن کہہ رہی ہیں میں نے بیٹا لے لیا ہے۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں گھبرانا نہیں ہے، آپ نے مجھے 2 دن کا دیا ہے، میں آپ کو 18 سال کا پال کے دوں گی، میں آپ کو 18 سال تک پال کے دوں گی۔ میرے نبی کے غلاموں اب سیدہ لیلا جانے، سیدہ زینب جانے، امام عالی مقام جانے، ایک وہ ہے جس کے بدن سے پیدا ہوا، ایک ماں وہ ہے جو تربیت کرنے والی ہے، لیکن ہے تصویر رسول، جب اتنی محبت کرتی ہے فرماتی ہے بیٹا گلی میں چلتے گئے تو لوگ باہر نکل کے دیکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے مصطفیٰ کا بچپن کا زمانہ یاد آتا ہے، کوئی کہتا ہے حضور کی جوانی یاد آتی ہے، کوئی کہتا ہے محمد کی تصویر نظر آتی ہے، کوئی کہتا ہے شبیہ رسول جا رہے گئے۔ جب دن
بڑھتے گئے، حضرت علی اکبر جوانی چڑھتے گئے، اب ظاہر ہے اس دور کا محبوب مشغلہ بھی ہے اور خاندان رسول کی خاص جہت بھی ہے اور تربیت حسینی کا اثر بھی ہے۔ ایک دن سیدہ زینب فرمانے لگی، پیارے بھائی عباس جی آقا آزادی، فرمایا میری خواہش ہے علی اکبر تیرے بھتیجے بھی ہیں، میرے بیٹے بھی ہیں، ان کو جنگی اصولوں سے آشنا کرو، ان کو حربی دنیا کے معاملات سے آشنا کرو، تاکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی لوگ دیکھتے ہیں حسین کو تو کہتے ہیں نانے کی تصویر ہے، اور جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں نیزہ پھینکنے کو، تلوار چلانے کو، تو لوگ کہتے ہیں یہ حیدر کرار کی تصویر ہے۔ میں چاہتی ہوں میرا بیٹا علی اکبر تصویر مصطفیٰ کی ہو، اور جب میدان میں ہو تو تلوار باب حیدر کرار والی چلاتا نظر آئے۔ فرمایا اس کو ذرا حربی دنیا سے آشنا کرو۔ علی اکبر پاک اب شاگردی میں آ گئے جناب حضرت غازی عباس کے، کبھی نیزہ پھینکنے کے انداز سکھانا، کبھی تلوار چلانا سکھانا، کبھی تلوار پکڑ کے چلنا سکھانا۔ ایک دن کہتے ہیں پیاری بہن آج میں نے اپنی شاگردی میں علی اکبر کو کمپلیٹ کر دیا ہے، مکمل ہو گئے ہیں، یہ جنگی اصولوں سے آشنا ہیں۔ اگر نانے کے دین کو ضرورت پڑے گی تو اکیلا اکبر لاکھوں کو بتائے گا کہ جب تربیت کرنے والی ماں زینب ہو، پیدا کرنے والی ماں لیلا بنت لیلا ہو، اور جب بابا حسین ہو تو پھر بچے میدان میں غازی عباس کے شاگرد کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ فرمایا ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ۔ انتظام کیا گیا، حضرت علی اکبر اور حضرت جناب غازی عباس نے اپنی بہن کو اور غازی پاک نے ہمشیرہ کو، حضرت جناب علی اکبر نے اپنی ماں سیدہ زینب کو کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ اب حالت کیا گئے، حضرت جناب غازی عباس نے نیزہ پکڑایا، علی اکبر آپ نے پھینکنا ہے، علی اکبر پاک نے اسی طرح حربی دنیا کے اصولوں کو سامنے رکھ کے یوں نیزہ پھینکا۔ حضرت غازی عباس نے اس چلتے ہوئے نیزے کو ہاتھ میں پکڑ کر روک کر بتایا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا اب ذرا اپنی اماں کو دکھا کہ تو اس نیزے کو کیسے کنٹرول کرتا ہے۔ اب نیزہ پھینکنے والے غازی عباس تھے، حضرت علی اکبر نے یوں جمپ لگایا اور جمپ لگا کے نیزے کو ایک ہاتھ سے پکڑا، لیکن نبی کے غلاموں حضرت غازی کے پھینکے ہوئے نیزے نے یوں بل کھائے، بل کھاتے نیزے کو شہزادہ حسین نے پکڑ دیا، پکڑ تو لیا لیکن 3 دن تک سیدہ زینب نے کھانا نہیں کھایا۔ فرمانے لگی غازی اتنا مشکل نیزہ پھینکا ہے، میرے بیٹے کو لگ جاتا تو کیا ہوتا، میرے بیٹے کو لگ جاتا تو کیا ہوتا۔ میرے نبی کے غلاموں ماؤں کا کتنا احساس بلند ہوتا ہے، وہی علی اکبر شہزادہ رسول ہے۔ آج دنیا نے دیکھا 18ویں سن کا آغاز، جب ان کی جناب زندگی کی 18ویں بہار کا آغاز ہو رہا ہے، تو یہ بیٹا یونیورسٹی میں نہیں، یہ بیٹا مسند پہ نہیں، یہ سجادہ نشینی میں نہیں، یہ اماں کی جھولی اور باپ کے سامنے نہیں ہے، آج بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے۔ 18 سال کا بیٹا اسی ماں کو کہتا ہے اماں چاچا عباس گئے واپس نہیں آئے، علی اصغر گئے واپس نہیں آئے، قاسم تقسیم ہو گئے، اون و محمد کی جیسی کلیاں مسلی گئی ہیں، اماں میں شبیہ رسول بھی ہوں، لوگ کہیں گے زینب نے تیاری نہیں کروائی، لیلا کو کہتے گئے آپ بھی ماں جی میرے لیے دعا کریں، امام کو کہتے ہیں ابا دعا کریں۔ اب ذرا بتائیے ایک وہ ماں ہے جو 18 سال تک پالنے پوسنے والی ہے، ایک وہ ماں ہے جو انتظار کر رہی ہے کہ میں بیٹے کو دیکھوں گی۔ امام پاک سے عرض کرتے گئے بابا میں کیا جواب دوں گا؟ علی اکبر کہتے گئے مجھے اجازت دو میدان عمل میں اتر کر دکھا دو، میرے بابے نے مجھے جنگ میں بھیجا گئے تو محمد عربی کے دین کی سرفرازی کے لیے۔ علی اکبر پاک کو کہا بیٹا تیری پالنے والی ماں زینب ہے، فرمایا زینب پاک کو کہا اماں اجازت دے دو، فرمایا میں کتنی شرمندہ ہوں، آج جب امانت واپس کرنے کا ٹائم آیا ہے تو میں تجھے تیری ماں کے سپرد
کرنے کی بجائے میں تجھے یزید کے لشکر کے سپرد کرنے جا رہی ہوں۔ تیری ماں کی خواہشیں بھی گئے، تیرے باپ کی دعائیں بھی گئے، تیری بہنوں کے ارمان بھی گئے۔ علی اکبر فرماتے ہیں اماں مجھے اجازت دے۔ بابا کہتے ہیں میں کیسے دیکھوں شبیہ رسول کو خاک خون میں تڑپتا ہوا؟ کہا بابا اجازت دے دیں، دیکھیں نانا حضور جلوہ گر ہیں، آپ مجھے اجازت دیں۔ جس طرح آپ اماں فاطمہ کے سامنے سرخرو ہوئے، میں بھی اپنی دادی فاطمہ کے سامنے، دادا علی کے سامنے، نانا نبی کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ میرے امام علی مقام نے کیسے بھیجا ہوگا، کیسے تیار کیا ہوگا۔ شبیہ رسول نے جب رخت سفر باندھا، کئی دن کے بھوکے بھی گئے پیاسے بھی گئے، لیکن کہتے ہیں جب گھوڑے پہ بیٹھ کر دشمنان دین کے لشکر کی طرف بڑھنے لگے تو کوفی کوفے کی جانب دوڑنے لگے، شامی شام کی طرف بھاگنے لگے۔ میرے امام علی مقام کے شہزادے نے آپ نے للکارتے ہوئے فرمایا لوگو میں شبیہ رسول ہوں، میں اکبر ہوں، میں شبیہ مصطفیٰ ہوں۔ میری ماں نے مجھے آج کے دن کے لیے پالا ہے، میری بہنوں کا ارمان ہوں۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا دشمنوں کی صفیں چیرتے کیسے ہیں، آج میں تمہیں بتاؤں گا۔ میرا استاد غازی عباس ہے، میرے نیزے کی نوک برداشت نہیں کر سکو گے، میری تلوار برداشت نہیں کر سکو گے، میری تم دیکھو گے آج محمد عربی کا بیٹا کیسے میدان میں لڑتا ہے۔ فرماتے ہیں بڑے بڑے بن کے لوگ آئے، حسین کے شہزادے نے ایک ہی بار سے ان کو جہنم رسید کر دیا۔ ایک بدبخت کہہ رہا تھا اکبر سن لے، آج میں تیرے بابے کو رلاؤں گا، آج تیرے بابے کو میں رلاؤں گا۔ وہ پیچھے ہٹ کے اس نے وار کیا امام علی مقام امام حسین کے شہزادے پر۔ امام علی مقام کے ہاتھ شہزادے کے ہاتھوں گھوڑے کی جو لگام تھی وہ گر گئی۔ میرے امام نے یوں اس جناب والا سواری کے زین پر سر رکھا اور پھر امام علی مقام کی سواری، امام کے شہزادے کی سواری دوڑ رہی ہے اور آواز دے رہے ہیں ابا جان مجھے سنبھالیے، بابا مجھے سنبھالیے، بابا مجھے سنبھالیے۔ دور جا کے لشکر سے آگے جا کے میرے امام پاک کے شہزادے کی سواری زمین پہ بیٹھی۔ امام علی مقام کا لخت جگر زمین کربلا پہ جلوہ گر ہوا، آواز دے رہے گئے پاک امام ڈھونڈ رہے گئے، ڈھونڈتے جا رہے ہیں۔ اب ذرا اس باپ سے پوچھو جو جوان بیٹے کی میت پہ جا رہا ہے، اس باپ سے پوچھو جو جوان بیٹے کی لاش اٹھانے جا رہا ہے۔ ہم نے تو سنا ہے کہ باپ کہتا ہے بچہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا ہے۔ جوان کی لاش کو دیکھ کر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہم نے دیکھا سیلاب زدہ بچے جو سیلاب کے ماحول میں جو بارش کی سیلاب کی نظر ہوئے بہنیں روتی دیکھی ہیں، اسی طرح پشاور کے معصوم بچوں کی بہنیں وردیاں اٹھا کے روتی دیکھی ہیں۔ اکبر یہ بھی تو کوئی بہن ہے، ان کی بھی ماں ہے، ان کا بھی باپ ہے۔ میرے امام علی مقام قریب پہنچے، سانسوں کی ڈوری کٹ رہی ہے۔ میرے امام علی مقام نے بیٹے کو اٹھایا، وہ جو نیزہ تھا وہ جو برچھی تھی نکالنے لگے۔ فرمایا ابا دھیان سے نکالنا، ظالم کہہ رہا تھا تیرے باپ کے صبر کا پتہ تیری میت پہ چلے گا، تیری جوانی کی لاش پہ چلے گا۔ اب وہ پھل کھینچتے گئے، وہ تین رخ والا تھا تو جوان بیٹے کی میت کے ساتھ وابستہ گئے، لیکن قربان جائیں حسین کے صبر پر، حسین کی استقامت پر۔ پاک امام اپنے بیٹے کو لے کے آئے۔ نبی کے غلاموں آج دین ہمیں ٹھنڈے کمروں میں سنانا ہوتا ہے، آج ماں کی جھولی میں اعلیٰ ماحول میں پرسکون ماحول میں، لیکن یہ دین اسلام کے پیچھے حسین کی قربانی دیکھو، اکبر کی جوانی دیکھو، اصغر کی معصومیت، و محمد کی معصومیت دیکھو، ان کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں۔ کسی کو حسین سینے سے لگا کے آئے، لگے ہوئے سینے کے ساتھ دم توڑا، کسی نے ہاتھوں پہ دم توڑا، یہ سب کچھ قربان کر کے بھی پاک حسین کہہ رہے تھے اللہ راضی ہو جا، میں نے سب کچھ پیش کر دیا۔ سانسوں کی کٹتی ہوئی ڈوری ہے، آخری بات بابے بیٹے کی ہو رہی ہے، خدا جانے کیا کہا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے بیٹے نے آخری سانسوں میں کہا بابا میں نے سغرا سے وعدہ کیا تھا، میری بہن میرا انتظار کرتی ہوگی،
ہوگی، میری سغرا کو کہہ دینا تیرا بھائی تیرے ساتھ وعدہ تو نہیں نبھا سکا مگر نانے کا دین بچا گیا، میری سکینہ سے کہنا تیری پیاس تو نہیں بجھا سکا مگر نانے کے دین کو اونچا کر گیا، میری ماں کو کہنا تیرا سہارا تو نہیں بن سکا مگر شریعت محمدی کا سہارا بن گیا، میرے خیمے والی بیٹیوں کو کہنا اکبر تمہاری آنکھوں کا نور تھا، آج محمد عربی کے دین کا اور حضور کی شریعت کا وہ چوکیدار بن کر مصطفیٰ کے دین پر قربان ہو گیا۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کی سیرت، جن کا کردار، جن کی زندگی شریعت مطہرہ کے لیے یوں اس انداز سے انہوں نے پیش کی کہ 14 صدیاں گزر گئی، جتنے جھکڑ چلے، جتنے طوفان آئے، جتنے لوگوں کی سازشیں تھی عالم کفر کی، وہ اپنی موت مرتی گئیں، اسلام اسی طاقت کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ آج بھی کھڑا ہے، لیکن کھڑا آپ کی میری طرف متوجہ کرتا ہے۔ توجہات ہمیں دین کی طرف کرنی ہوگی، شریعت کے نور کو اور اسلام کی عظمت کو دلوں میں بسا کر پریکٹیکلی اپنے بچوں میں، گھروں میں اسلام کے نور کو داخل کرنا ہوگا۔ اپنی مرضی دین پہ نہیں چلے گی، شریعت مطہرہ کے احکامات طبیعت پہ چلیں گے تو پھر گھروں کا ماحول اسلامی ہوگا، دینی ہوگا، روحانی ہوگا۔ اسی خوبصورت فکر کو ہم اپنی نسلوں تک منتقل کر کے بتائیں۔ ہمارا سب کچھ طاقت، قوت، تمام تر صلاحیتیں شریعت کے تحفظ، دین کی تحفظ، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے ہے۔ بالخصوص عصر حاضر کا وہ فتنہ جو یزیدی روپ، مختلف روپ میں آ رہا ہے، یزیدی رنگ مختلف کروٹیں لے کے آ رہا ہے، وہ ہے ختم نبوت کے خلاف اٹھنے والے وہ قادیانی فتنے کی غلیظ خباثتیں